بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام باران رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نہایت قابل احترام عالم دین جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، جو جامعہ اسلام آباد انٹرنیشنل کے چانسلر بھی ہیں، معروف محقق ہیں، اسکالر ہیں اور مفسر ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ الجامعہ ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع پر ہم پروفیسر صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ ہے تکبر کے حوالے سے۔ تکبر ایک بہت بری خصلت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے قرآن پاک میں بھی منع کیا ہوا ہے، اور ہم انسانی معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ انسان جس میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے وہ معاشرے میں ناپسندیدہ ترین آدمی سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اگر ہم اس کائنات کے ابتدا کی طرف چلیں تو جو وہ ایک ابتدائی واقعہ تھا جس میں شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، اور شیطان کی تمام تر عبادتوں کے باوجود اور تمام تر فضیلتوں کے باوجود اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقہور اور گناہ گار قرار دے دیا گیا، وہ اس کی بنیادی وجہ شیطان کا تکبر ہی تھا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم پروفیسر صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، قرآن پاک میں بھی تکبر کا مختلف حوالوں سے ذکر آیا، ایک تو جو میں نے ابھی گوش گزار کیا وہ آپ اس پہ مزید بھی وضاحت فرمائیے گا کہ قرآن پاک میں شیطان کے مردود کرنے کا جو واقعہ ہے اس کا ابتدا یا اس کے بارے میں اس کی جو وجہ بیان کی گئی وہ یہ کہ ابا واستکبرا۔ ماشاء اللہ جناب، شکر گزار ہوں آج کے اس پروگرام میں اور اہم موضوع پر جو گفتگو کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر جو ہے آج کا چال چلن جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اپنے گھر کی حد تک یا اپنے گاؤں یا ایک خطے کی حد تک نہیں دیکھا جاتا۔ آج تو پوری دنیا کے اندر، اقوام عالم کے اندر میڈیا کی وسعت سے لوگوں کے حرکات، لوگوں کی نشست و برخاست، لوگوں کے ساتھ تعلقات، میل جول وہ دیکھا بھی جاتا ہے، نوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ایک تو اسلامی نقطہ نظر ہے جس کے پیش نظر یہ واضح طور پہ ہے کہ تکبر ایک بری خصلت ہے اور انتہائی خطرناک قسم کی خصلت ہے۔ جس شخص کو یہ لگ جاتی ہے پھر وہ اپنے لیے بھی وبال جان بنتا ہے اور معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بھی وبال جان ہی بنتا ہے، اس کا وجود کو خیر برکت کا سبب نہیں بنتا۔ تو یہ ایک تو کائنات کی جو ابتدا ہے وہاں سے ہی یہ سبق مل گیا کہ تکبر جو ہے وہ کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہمیشہ کی جو لعنتیں ہیں ان کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر شیطان کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تو اس نے ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے اس کو کتنے اونچے منصب سے معلم الملکوت، جو کہ فرشتوں کو بھی وہ سکھاتا پڑھاتا تھا، جو ہوتے ہی معصوم ہے، تو اس تکبر کی وجہ سے وہ اتنے اونچے منصب سے اتنے نیچے، جو سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی سب سے ذلت کا، رسوائی کا، خاری کا، اگر کوئی سب سے نچلا درجہ ہے تو اس کے اندر شیطان چلا گیا۔ تو اس کا ایک ہی سبب قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس نے تکبر کیا ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فارسی میں کہا، تکبر اساسی لرا خار کرد، زندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو جو ہے اس طرح وہ ذلیل و خوار کیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا ہے۔ تو اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ تکبر جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے نقصانات ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بھی بے شمار نقصانات ہیں اور باطنی طور پر بھی۔ میں تو سمجھتا ہوں جو ہماری اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت اور بندگی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اور اللہ کے حضور سر مسجود ہونا، شکر گزاری کرنا، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو عبادت کرنے کے اندر بھی اگر تکبر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اب علم حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ شیطان کے تکبر کی بھی تو بنیادی وجہ شاید یہی تھی کہ اسے اپنی عبادت کا مان تھا، عبادت اور بندگی جو سمجھتا کہ میں نے اتنا نیک، اتنا پارسا، تو یہ پارسائی کے اندر بھی اگر تکبر کا عمل دخل ہوتا ہے
تو وہ پارسائی بھی کسی کام کی نہیں۔ اس تکبر نے ہی اسے احکام خدا سے انکار پر آمادہ انکار پہ، اور یہ نقصان کتنا ہے تکبر کے بارے کہتے ہیں نا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ارشاد فرمایا اس کے اندر یہ تھا کہ تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا ہے۔ جو ایک حقیقت ہے، حق ہے، اس کو جھٹلا دینا سبحان اللہ، اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر ہے۔ اور اس کے اندر تکبر کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مقصد زیست جو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی رحمتوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ کیا ہوتی ہے اس تکبر کے؟ ایک تو آپ نے اشارہ کیا پارسائی، کہ بعض اوقات انسان کو اپنی پارسائی کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ تو پھر اس کے روحانی معاملات میں اس کی تنزلی کا باعث بنتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں تکبر آپ کو کس وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انسان کی باطنی امراض لکھی ہیں، ان کے اندر یہ تکبر کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر کیا کہ کیا محرکات ہیں، کس وجہ سے انسان متکبر ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے علم کو بھی شمار کیا۔ اب علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ویسے تو جب وہ سارے میں نے اس ٹاپک کو پڑھا تو میں سمجھا ہوتا نعمتوں کی وجہ سے ہی ہے، اور نعمتوں کی فراوانی آنے پر جب اللہ کی حضور نعمتوں کا شکر بجا نہیں لایا جاتا اور اس حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا کہ نعمتیں دینے والی ذات کون ہے، تو نتیجتاً آدمی جو ہے اس نعمتوں کے اندر اس طرح کھو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے کمال ہے، ان نعمتوں کا حقدار سمجھنا شروع وہ حقدار بھی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی اہلیت ہے۔ یہ بھی ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی توفیق سے کسی سے اگر کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، کسی کے پاس اچھا وصف ہے، اچھا کوئی کمال اور خوبی کسی میدان کے اندر بھی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ میرے رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو علم کے زیادہ ہونے کو بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی تکبر کا ایک سبب بنتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے شاید جتنا میں دانشور ہوں، جتنا میں اہل علم ہوں، اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اوروں کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتا تو ظاہر یہی تو تکبر ہوتا ہے۔ اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ مال اور دولت کی فراوانی جب آتی ہے، جو جن لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، مال و دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں، وہ مال و دولت کی محبت میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی حقیقت جو ہے وہ بھول جاتی ہے، وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں، جس وجہ سے وہ تکبر کر بیٹھتے ہیں اور پھر مال و دولت کے نشے کے اندر نہ جانے وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں باقی تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں، ایک میں ہی ہوں اور سب کا میرے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، میرا آرڈر چلنا چاہیے۔ یہ معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو عہدہ اور منصب ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، اس کے نشے کی وجہ سے بھی لوگ نہ جانے طاقت کے نشے میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اپنی بات کو حرف آخر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کچھ اہمیت نہ دینا، اس وجہ سے زیادہ عہدے اور مناصب جو ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت ساری لغزشوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنی حقیقت کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف قسم کے اسباب ہم ذکر کر رہے ہیں، تکبر سے جس شخص نے بچنا ہے اس نے پھر ان سارے طرح کے جتنے بھی اسباب اور محرکات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ علم کی اگر دولت نصیب ہو گئی تو یہ بھی اس کا استعمال بھی درست طریقے سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ اور انعام سمجھنا ہے۔ اور یوں ہی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اگر جائز اور حلال طریقے سے دیا وہی قابل رشک بھی ہے، باقی ناجائز طریقے سے، کرپشن سے، لوٹ مار سے، جو طرح کے ناجائز دھندے کر کے کوئی مال و دولت جمع کر بھی لیا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے، ہاں لوگوں کی مطلب اس طرح کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اگر مال و دولت سمیٹ لیا، بددعائیں اکٹھی کی، وہ گویا کہ اس طرح ہے بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مال و دولت کے زیادہ ہو جانے سے اچھا عہدہ مل گیا، اچھا منصب مل گیا، اختیار اور اقتدار اور قوت کی دولت نصیب ہو گئی، تو ان ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ کی حضور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر اور پیشکش ہوئی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی لا یا رب، اے میرے رب میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں ایک دن کھاؤں تو ایک دن بھوکا بھی رہوں، جس دن کھاؤں تیری نعمتیں اس دن تیری شکر گزاری کروں، اور جس دن نہ کھاؤں تیری بارگاہ میں آوزاری کروں۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔
تو یہ زندگی کے اندر جو اعتدال ہے، بیلنس ہے، توازن ہے، اس کے ساتھ انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، اور وہ شخصیت پھر جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ احترام اور ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج اقوام عالم سب کو اس میڈیا کی وسعت سے دیکھا جاتا ہے، تو پہلے تو یہ تھا کہ ہم ہسٹری اور تاریخ کی بکس پڑھتے لوگ تو پھر کہتے فلاں بادشاہ اس کا یہ رویہ، یا فلاں آدمی بڑا تو اس کے یہ رویوں کی وجہ سے یہ ہوا وہ۔ آج تو سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ بڑے سے بڑا ہے کہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، تو وہ اس کی جب وہ ساری چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں کرتا تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کے تکبر کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ یعنی سارے معاشروں کے اندر کم از کم یہ چیز دیکھی جاتی ہے، جو اچھے انسان ہوتے ہیں ان کے اندر تہذیب ہے، شائستگی ہے، اوروں کا احترام پایا جاتا ہے، ان کے رویے لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، انداز گفتگو اچھا ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی جھول ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں آتی ہے تو لوگ باقاعدہ طور پہ اس کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر اس کو دولت آ گئی، اس کو اقتدار آ گیا، اس کے پاس علم آ گیا، تقوی اور پارسائی آ گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کی اذیت کا باعث بن یہ رہا ہے۔ اذیت کا باعث تو نہیں بننی چاہیے، لوگوں کے لیے تو سکون کا باعث بننا چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں زیادہ، اتنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اقوام عالم کی آپ نے بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اقوام جو ہیں وہ اپنے ایک نسلی تفاخر کا بھی شکار ہوتی ہیں، اور وہ نسلی تفاخر بھی انہیں تکبر کی طرف لے کے تکبر کی وجہ سے یہی تو مطلب ہے۔ عرب معاشرے کے اندر بھی آقا حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو اس معاشرے کے اندر بھی نسلی تفاخر اور تعصب تو بہت زیادہ تھا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر اپنے کردار عربی سے، عجمی کا اپنے فرق عمل تھا، سے، اور پھر باقاعدہ فرمایا کہ لا عصبیہ، کہ یہ تعصب اور یہ عصبیت حسب جو ہے نسب پہ کسی جو قسم کی تعصب۔ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ صحیح۔ اسلام جو ہے وہ تو ایک انسانی مساوات ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی کسی کو کرامت ہے، عزت ہے اور شرف حاصل ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے۔ ویسے بھی تکبر جو ہے، جب اس طرح کا کوئی تکبر حوالے سے آپ تکبر کا مظاہرہ کریں گے تو آپ دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنیں گے۔ دوسروں کی دل آزاری کا باعث بھی بنتا ہے آدمی، اور پھر یہ ہے کہ ان سے نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو تو ان کے لیے نفع بخش نہیں بنتا، ان کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ تکبر کے بل بوتے جو ہیں وہ اتنی دوری بن جاتی ہے جس سے کوئی سے فائدہ اٹھا بھی نہیں سکتا اور دوسروں کو وہ فیضیاب بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تکبر کے حوالے سے ہماری گفتگو، اس کی نقصانات کیا ہیں، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ابھی ہم اس پہ آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔